آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، محمد جمال ایم جے اسٹوڈیو کے ساتھ آج 27 اپریل 2018 کے سعودی عرب کے حالات کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہے، جس کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آج 27 اپریل 2018 کو سعودی عرب کے اندر کیا کیا واقعات پیش آئے یا کیا کیا اعلانات کیے گئے۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہ سکیں۔ تارکین کی گاڑیاں چوری کرنے والا سعودی گرفتار۔ باہا پولیس نے غیر ملکی کارکنان کی گاڑیاں چوری کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا۔ وہ عمر کے تیسرے عشرے میں تھا۔ 3 تارکین نے مختلف اوقات میں گاڑیاں چوری ہونے کی شکایت درج کرائی تھی، جس پر پولیس نے عمل درآمد کرتے ہوئے ایک سعودی کو گرفتار کر لیا جس کی عمر 30 سال بتائی جا رہی ہے۔ مکہ مکرمہ شاہراہ پر گاڑی سے نشہ آور اشیاء لے جانے والے تارکین گرفتار۔ مکہ مکرمہ ریجن میں روڈ سیکیورٹی اسپیشل فورس نے طاقت استعمال کر کے ایک گاڑی کو روک لیا۔ ڈرائیور کو کئی بار رکنے کی ہدایت کی گئی تھی، تاہم وہ انجانے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتا رہا۔ فورس نے مکہ جدہ شاہراہ پر گاڑی روک کر اس کی تلاشی لی۔ اس پر نائجیریا اور سوڈان کے 4 شہری سوار تھے۔ تلاشی لی گئی، اس سے 140 نشہ آور گولیاں اور شراب کی ایک بوتل برآمد ہوئی۔ نائجیریا کے 3 اور سوڈان کے 1 شہری کو گرفتار کر کے ضبط شدہ اشیاء سمیت انسداد منشیات کے ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ کویت اور مملکت سعودی عرب کے درمیان سرحدی تعاون۔ سعودی عرب اور کویت کے سرحدی محافظوں نے خطرات سے بچاؤ اور اندازی کے انسداد کی خاطر سرحدی علاقے میں ملاقات کی۔ سعودی وفد کی قیادت کرنل علی البلوی اور کویتی وفد کی قیادت میجر جنرل فیصل العیسیٰ نے کی۔ سعودی وفد نے السالمی اور کلمہ صباح کا دورہ کیا۔ فریقین نے سرحدی مقامات پر سلکی اور لاسلکی رابطہ جات کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بھی تبادلہ خیال کیا۔ ریاض اور قصیم میں خوفناک آندھی، موسلا دھار بارش اور ژالہ باری۔ سعودی دارالحکومت ریاض اور بریدہ میں جمعرات کو خوفناک آندھی نے دن کو رات میں تبدیل کر دیا۔ موسلا دھار بارش اور ژالہ باری نے رہی سہی کمی پوری کر دی۔ درخت، دکانوں اور اداروں کے بورڈ گر گئے۔ ژالہ باری سے گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ ژالہ باری اس قدر شدید تھی کہ اولوں پر گیند کا گمان ہو رہا تھا۔ بارش نے سیلاب کا ماحول پیدا کر دیا۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے اسمارٹ فون، موبائل کے ذریعے آندھی اور ژالہ باری کے مناظر سوشل میڈیا پر ڈال کر سنسنی پھیلا دی۔ لوگ شدید تاریکی چھا جانے کے باعث گھروں میں قید ہو کر رہ گئے۔ 257 گاڑیاں متاثر ہوئیں۔ 10 گھروں میں پانی بھر گیا، جبکہ جگہ جگہ پانی کھڑا ہو جانے کی شکایت بھی شہری دفاع کو موصول ہوئیں۔ گورنر قصیم ڈاکٹر فیصل بن مشعل متاثرہ مقامات کے دورے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے متعلقہ اداروں کے عہدیداروں کو جگہ جگہ منظرنامہ دیکھ کر اصلاح حال کی ہدایات جاری کی۔ بعض مقامات میں پانی بھر جانے پر مکینوں کو وزارت خزانہ کے خرچ پر فرنشڈ اپارٹمنٹ منتقل کر دیا گیا۔ بہت ساری گاڑیاں گدلے پانی اور چکنی مٹی میں پھنس کر رہ گئیں۔ شہری دفاع کو مدد کے لیے 677 شکایات موصول ہوئیں۔ ریاض کی سدیر اور الوشم سمیت شمالی ریاض کی تمام کمشنریوں میں طوفانی آندھی نے پورے ماحول کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ قریب کے مناظر بھی اوجھل تھے۔ ریاض میں گرد و غبار کے طوفان سے فلک شفاف عمارتیں بھی منظر سے غائب ہونے لگیں۔ بعض مقامات پر موسلا دھار اور دیگر مقامات سے درمیانے درجے کی بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ ریاض میں بھی تیز آندھی کے باعث درخت کثیر تعداد میں گر گئے۔ اسیر ریجن میں بعض مقامات پر موسلا دھار بارش ہوئی۔ دیگر علاقوں سے درمیانے درجے کی بارش کی اطلاعات ملی ہیں۔ تبوک شہر اور اس کی کمشنریوں میں بھی جمعرات کو بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ طائف میں شدید گرد و غبار کے باعث حد نظر محدود ہو کر رہ گئی۔ پریس میں کاپی جانے تک 14 سے زیادہ گاڑیاں اور ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ شہری دفاع نے انٹرنیٹ، ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے بار بار اپیل کر کے انہیں گھروں میں رہنے کی ہدایات جاری کی۔ انتہائی ضرورت کے وقت ہی باہر نکلنے کی درخواست کی گئی۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق سانس کے سینکڑوں مریض گرد و غبار سے متاثر ہونے کے باعث ریاض، قصیم اور طائف اسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈ پہنچ گئے۔ مقامی حکام نے ہنگامی بنیادوں پر امدادی کام شروع کر دیے۔ خواتین نے سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں گاڑی چلانے کا تجربہ کیا۔ دمام سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں خواتین ٹریفک سیفٹی کے قواعد و ضوابط کے حوالے سے تربیتی پروگراموں
اور آگاہی لیکچروں میں ذوق و شوق سے شریک ہو رہی ہیں۔ میری ڈرائیونگ میرا عزم کے نام سے منعقد فورم کے درمیان سامنے آیا۔ فورم کے دوران منعقد لیکچروں میں ٹریفک قوانین پر اور سب کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے میں ان کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ اس دوران مشرقی صوبے کی خواتین شہریوں نے فرضی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی چلانے کے عملی طریقہ کار کی جانکاری حاصل کی۔ مشرقی صوبے کے گورنر کی اہلیہ شہزادی عبیر بن فیصل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ ہمیں سعودی خواتین پر پورا اعتماد ہے۔ وہ گھر کی ذمہ داریوں کی طرح ڈرائیونگ کی ذمہ داری اٹھانے کی بھی پوری قدرت رکھتی ہیں۔ 1 جون کی تاریخ قریب آنے کے ساتھ ہی سعودی خواتین میں گاڑی چلانے کے حوالے سے خوشی کے جذبات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا۔ 2018 میں گزشتہ 4 ماہ میں 48 لوگوں کے سر قلم کرنے پر سعودی عرب کو تنقید کا سامنا۔ انسانی حقوق کے مبصرین کا کہنا ہے کہ 2018 میں سعودی عرب نے گزشتہ 4 ماہ میں 48 افراد کا سر قلم کیا، جن میں سے آدھے افراد کو صرف منشیات کی اسمگلنگ جیسے غیر متشدد جرائم پر سزائے موت دی گئی۔ مزید تفصیلات کے مطابق امریکی گروپوں کا کہنا ہے کہ سعودی ریاست کو بدنام زمانہ، غیر منصفانہ، مجرمانہ عدالتی نظام کو تبدیل کرنا چاہیے۔ سعودی عرب میں سزائے موت کی شرح دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں دہشت گردی، عصمت دری، قتل، مسلح وارداتوں اور منشیات اسمگلنگ کے جرائم میں سزائے موت کی سزا دی جاتی ہے۔ انسانی حقوق کے ماہرین نے بار بار سعودی عرب میں مقدمات کی منصفانہ سنوائی نہ ہونے پر خدشات کا اظہار کیا، جن کی سنوائی سخت اسلامی قوانین کے تحت ہوتی ہے۔ سعودی حکومت کا بین الاقوامی انسانی حقوق کے مبصرین کے جانب سے سامنے آنے والے خدشات کے جواب میں کہنا ہے کہ موت کی سزا مزید جرائم کے لیے ایک رکاوٹ کا کام کرتی ہے۔ اس لیے سعودی عرب کو منشیات اسمگلنگ کرنے والے مجرموں کی منصفانہ سنوائی کا قانون نافذ کرنا چاہیے اور ان کو اپنی صفائی پیش کرنے کا ایک موقع ضرور ملنا چاہیے۔ انسانی حقوق تنظیم کی ترجمان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں 2014 سے لے کر اب تک تقریباً 600 مجرموں کا سر قلم کیا گیا ہے، جن میں سے 1/3 مجرم منشیات اسمگلنگ کے تھے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے ٹائمز میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب قتل کے علاوہ باقی تمام جرائم میں ملوث مجرموں کے لیے موت کی سزا کے قانون میں رعایت کرنے کی کوشش کرے گا۔ شہزادہ سلمان آج کل دنیا کے سامنے ریاست کا سافٹ امیج لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ریاست کی معیشت کا انحصار تیل پر کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو سعودی عرب کی جانب متوجہ کر رہے ہیں۔ سعودی جیلوں میں قید پاکستانیوں کے لیے خوشخبری۔ مراد سعید تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی سعودی عرب کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی تشویشناک حالت پر چیف جسٹس آف پاکستان سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق مراد سعید نے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی جیلوں میں قید پاکستانی محنت کشوں کی حالت قابل رحم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 4 سال سے سعودی جیلوں میں قید پاکستانی محنت کشوں کے لیے متعدد بار سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کر چکے ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی اس مسئلے کو کئی دفعہ اٹھایا جا چکا ہے، لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے۔ اس لیے اب چیف جسٹس آف پاکستان سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ سعودی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی سزاؤں میں کمی لائی جا سکے۔ مراد سعید نے چیف جسٹس سے درخواست کی کہ حکومتی غفلت پر از خود نوٹس لیں اور جسٹس ثاقب نثار انسانی بنیاد پر اپنے ہم وطنوں کی مدد کریں۔ اگر عدالت کو جیلوں میں قید شہریوں کی تفصیلات درکار ہیں تو میں فراہم کروں گا۔ واضح رہے کہ وزیر خارجہ کی جانب سے جمع کرائے گئے جواب میں کہا گیا تھا پاکستانیوں کی سب سے زیادہ تعداد 3087 سعودی عرب کی جیلوں میں موجود ہے، جبکہ UAE میں 2710 پاکستانی شہری نظر بند۔ سعودی عرب نے خواتین کے لیے ایک اور انقلابی فیصلہ سنا دیا۔ سعودی عرب کا ایک اور انقلابی قدم، خواتین کو بڑی اجازت دے دی گئی۔ مزید تفصیلات کے مطابق سعودی حکومت نے خواتین کو ویٹ لفٹنگ کی اجازت دے دی۔ سعودی عرب کے شہر دمام سمیت کئی شہروں کی خواتین نے جم کا رخ کر لیا اور اب سعودی خواتین بھی مردوں کی طرح مسلز بنانے کے لیے پرجوش ہیں۔ سعودی خواتین نے حکومت کے اس انقلابی فیصلے کے بارے میں مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ویٹ لفٹنگ اور جم کو سپورٹس کے ساتھ فٹنس برقرار رکھنے کا ذریعہ قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ویٹ لفٹنگ کی اجازت ملنے کے بعد اب وہ بھی سعودی خواتین عالمی ایونٹس کا حصہ بن سکیں گے۔